نہ امریکہ نے نہ ایران نے مذاکرات کو رد کیا. ان دونوں طرف نے کہا کہ ہماری فلانی فلانی پوزیشنز ہیں، اور جہاں تک نظر آتا ہے کہ وہ کمیونیکیشن جاری رہے گا. تو مذاکرات کی بریک ڈاؤن نہیں ہوئی ہے. اب یہ کس طرح سے آگے بڑھے گی بات، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. شاید پاکستان کے تھرو کوئی ایکسچینجز، جو پوزیشنز کی ایکسچینجز ہوتی ہیں، وہ شاید پاکستان کے تھرو ہوں. شاید انہوں نے اپنا ڈائریکٹ رابطہ کچھ بنا لیا ہو جس کے تحت وہ ایکسچینجز کریں. ایک طرف تو ایرانی جو سپیکر ہیں باقر کالیباف، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ آیا ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن اس میں تو پھر بھی چلیں، بڑی زبردست ایک ہوپ بھی ہے اور ایک ڈسکشن کو آگے بڑھانے کی بات بھی ہے. لیکن جو جواد ظریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہماری یا تمہاری شرط کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہو سکتے. امریکہ سمجھ لے کہ ایران اپنی شرائط جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اور دوسرا جو جے ڈی وانس نے بڑا دو ٹوک کہا کہ کوئی بریک تھرو نہیں ملا ہمیں، اور نیوکلیر پروگرام سے پیچھے ہٹنے کے لیے ایران بالکل ریڈی نہیں ہے. آپ اس سارے سناریو کو سر کس طرح پینٹ کر رہے ہیں؟ کیا مزید گائیڈ اس میں کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، اس قسم کی جو مذاکرات ہوتی ہیں اس میں بہت، یعنی کہ کچھ اوپر اور نیچے بہت ہوتا ہے. تو یہ سرپرائزنگ نہیں ہے میرے خیال میں. ہماری کوشش تو یہی رہنی چاہیے کہ یہ مذاکرات چلتے رہیں، اور دونوں طرف کوئی فلیکسیبلٹی نظر آئے تو پھر اس کے تحت معاہدہ ہو سکتا ہے. تو اب جو مسئلے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں. جو امریکن پوزیشن ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایران نیوکلیر پہ کچھ نہ کچھ کمٹمنٹس دے دے. وہ جو کمٹمنٹس مانگ رہے ہیں وہ بہت بہت، یعنی کہ ایکسٹریم ہے. پوری انریچمنٹ کو بند کر دیں وغیرہ وغیرہ. تو پر اس میں بیچ کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا. پر ایران کے بھی جو مسئلے ہیں اس کے اوپر بھی امریکہ کو کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی. لیبنان میں ابھی تک اسرائیل جنگ کر رہا ہے، اور ایران کو کوئی ایشورنسز کی ضرورت ہوگی کہ اگر ہم نے یہ اگریمنٹ کیا آپ کے ساتھ تو اس کے بعد میں پھر حملے نہیں ہوں گے ہمارے اوپر. جو انہوں نے جو پیسہ مانگا ہے کہ ریپریشنز دینی ہے، تو ریپریشنز کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا ان کو کمپنسیشن کے لیے. ان کی جو فروزن ریسورسز ہیں، جو سینکشنز ان کے اوپر لگے ہیں، اس کو ہٹایا جائے. تو یہ سب چیزیں یہ مذاکرات میں شامل ہیں. پر ایک سٹنگ میں تو نہیں فیصلہ ہو سکتا. تو ہماری کوشش ہوگی کہ یہ مذاکرات جاری رہیں. اچھا، دوسرا منیر اکرم صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ تو جاری رہنا چاہیے، ہماری کوشش بھی یہ ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران نے بڑی اچھا آفر دیا تھا اور اس کے چند دن بعد حملہ ہو گیا، اور وہ نیوکلیر والے معاملے پہ بھی بڑا فلیکسیبل تھا. اس کے بعد پھر جنیوا میں اگلی میٹنگ ہونا تھی ان کی. دوسرا اس میں بحیرہ ہرمز بھی اب شامل ہو گیا، پہلے ایسا نہیں تھا. تو یہ ان کمپلیکس معاملات میں کیا مڈل گراؤنڈ پھر ہو سکتی ہے کہ امریکہ انہیں کہے کہ ٹھیک ہے آپ یورینیم والا معاملہ جو ہے اسے کنٹینیو کریں، ایران اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا؟ مڈل گراؤنڈ پھر کیا ہوگی؟ اور اس کے بعد یہ مذاکرات کی جو ونڈو کھلی ہے، جو دریچہ کھلا ہے، آپ کے نزدیک یہ مزید دوبارہ بیٹھکیں ہوں گی، اس کی کنٹینیوٹی آئے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوگا اب دوبارہ سے مذاکرات کا سلسلہ؟ اب وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں نہ امریکہ نے نہ ایران نے مذاکرات کو رد کیا. ان دونوں طرف نے کہا کہ ہماری فلانی فلانی پوزیشنز ہیں، اور جہاں تک نظر آتا ہے کہ وہ کمیونیکیشن جاری رہے گا. تو مذاکرات کی بریک ڈاؤن نہیں ہوئی ہے. اب یہ کس طرح سے آگے بڑھے گی بات، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. شاید پاکستان کے تھرو کوئی ایکسچینجز، جو پوزیشنز کی ایکسچینجز ہوتی ہیں، وہ شاید پاکستان کے تھرو ہوں. شاید انہوں نے اپنا ڈائریکٹ رابطہ کچھ بنا لیا ہو جس کے تحت وہ ایکسچینجز کریں.
پر ہماری جو صرف یہی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مذاکرات جاری رہیں، کولیپس نہ ہوں اور جنگ واپس شروع نہ ہو. یہ اس وقت ہماری یہ پرائیورٹی ہونی چاہیے. اچھا دوسرا سر، جو جے ڈی وانس کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بہترین اور مکمل آفر پیش کی ہے، دیکھتے ہیں ایرانی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں. اس بات کو اگر آپ ڈی کوڈ کریں تو یہ وہی ڈسکشن ہے جو انہوں نے اپنے پریسر میں دیا. حالانکہ 21 گھنٹے کی طویل میراتھن جو ہے مذاکرات کی، جس میں کئی سیشنز ہوئے، تقریباً درجن سے زیادہ ٹائم وہ ٹرمپ سے رابطے میں آئے. تو اسے آپ ڈی کوڈ اگر کریں تو اس میں کیا وہ بہترین آفر ہے جس کو وہ خیال رکھتے ہیں کہ ابھی بھی ایران شاید قبول کر سکتا ہے یا اسے کرنی چاہیے، جو امریکہ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی میں کہہ نہیں سکتا ہوں کیا آفر تھا، تو کنجیکچر ہوگا. پر جو نظر آ رہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ایشو کے اوپر ان کی توجہ تھی، تو اگر نیوکلیئر ایشو پر انہوں نے کچھ کمپرومائز دیا ہوگا تو وہ دیکھیں اب کہ ایرانی کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. نیوکلیئر ایشو پہ کمپرومائز بہت سارے ہو سکتے ہیں. ٹھیک. بڑی ایکسٹریم پوزیشن دونوں نے لی ہے. اب ایران نے پہلے بھی کہا ہے کہ جی ہم نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنانا چاہتے ہیں. اگر وہی پوزیشن ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اس پہ سلوشن مل سکتا ہے. اگر وہ ایران وہ کمٹ کر رہا ہے کہ میں نیوکلیئر ویپن نہیں بناؤں گا تو پھر اس کا طریقہ نکال سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی اگریمنٹ ہو سکتی ہے. پر مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کیا پوزیشنز امریکہ نے آفر کیے ہیں اور ایران کا کیا رسپانس ہے. تو میرے خیال میں اس وقت تو صرف کنجیکچر ہی ہم کر سکتے ہیں. کیا سر دوسرا یہ گائیڈ کیجئے گا کہ ایران کے پیچھے نہ ہٹنے میں ہرمز کا جو معاملہ تھا کہ اس نے وہ ایک سپر پاور کے آگے کھڑا رہا اور 40 دن کے لیے برداشت بھی کیا، یا حملے سہ گیا، یہ وجوہات آپ دیکھتے ہیں، یا اس کے ادروائز کوئی وجوہات تھیں کہ وہ اس نے کوئی لچک نہ دی کہ امریکہ پہلے بھی ریٹن ایگریمنٹ جو ہیں اسرائیل اور امریکہ ان پر جو ہیں اسے آنر نہیں کرتے، تو یہ وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ یہ سب وجوہات ہیں. ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پہلے اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ان کو ایشورنسز دے، اور ہرمز کو انہوں نے بند کر دیا. وہ سب میں بڑا لیوریج وہی ہے کہ ہرمز کے اوپر جو انہوں نے قبضہ کنٹرول کیا ہے، تو لیوریج ہے ایران کے پاس. جنگ سہ لی ہے انہوں نے، 1 مہینہ سے اوپر ہو گیا ہے اور جنگ انہوں نے سہ لی ہے. تو وہ بھی ان کی پوزیشن بھی ایک ٹف پوزیشن ہے. پر یہ مذاکرات کے تحت ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں، تو مذاکرات کو جاری رہنا چاہیے. اچھا آخری بات منیر اکرم صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے جو جے ڈی وانس نے کہی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے تو بری خبر ہے لیکن ایران کے لیے یہ زیادہ بری خبر ہے. آپ بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یا ادروائز بھی یہ ہو سکتا ہے جیسے ایران نے ثابت بھی کیا، یا آپ کا کیا خیال ہے اسٹیٹمنٹ کو لے کر؟ یہ سب کے لیے سب کے لیے برا وقت ہے. اگر ایران پہ انہوں نے حملے شروع کر دیے تو ایرانی عوام کو بھی نقصان ہوگا، ان کے انفراسٹرکچر کو ہی ڈسٹروائے کریں گے. پھر ایران حملے کرے گا، دوسرے ملک جو ہیں خلیج میں ان کی بھی ڈسٹرکشن ہوگی، تیل کی پرائس بڑھ جائے گی، انٹرنیشنل اکانومی پہ افیکٹ ہوگا. پاکستان اوبیسلی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا. تیل کی تو آپ نے دام دیکھ لیے ہیں کیا ہوا ہے پاکستان میں. تو سب کے لیے برا ہے جی. تو ہم نے کس کے لیے زیادہ ہے کس کے لیے کم ہے وہ نہیں سمجھنا. ہم نے یہ سب کے لیے برا ہے. تو اس جنگ کو روکے رکھیں، سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو ایکسٹینڈ کروائیں، مذاکرات کو جاری رکھیں. یہ سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے.